دنیا کی طاقت نہیں ہے کسی مسلمان کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھ لے. آج جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہندو راشٹر بنا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. صدق اللہ المولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے. رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے, جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان مال عزت آبرو دکان مکان کی حفاظت فرمائے. شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کرونا وائرس جیسی بیماری سے رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے. سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک کے اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. پچھلے کئی جمعہ سے کسی نہ کسی اصلاحی موضوع پر آپ حضرات کے سامنے میں خطاب کرتا تھا. اس جمعہ ارادہ تو ایسا تھا کہ مسلسل کئی جمعہ سے اصلاحی بیان ہو چکے ہیں, لوگ اکتا نہ جائیں. کیا مولانا جب دیکھو تب بولتے ہی رہتے ہیں, ڈانٹتے ہی رہتے ہیں. تو سوچا تھا کہ موضوع تھوڑا تبدیل کر لوں. تو کل ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جو میرے خاص ہے وہ بتا رہے تھے حضرت بہت ٹائم ہو گیا نماز پر بیان نہیں ہوا ہے. میں نے کہا کل ہی جمعہ اسی پر بیان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ پہلے پارے کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. رب فرماتا ہے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. قرآن کا انداز دیکھیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم, وہی رب ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے, تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے. کیوں عبادت کرو؟ عبادت کرنے سے ملے گا کیا؟ کچھ ملنا بھی تو چاہیے. ہم محنت کریں مشقت کریں اور ہمارے ہاتھ آئے کچھ بھی نہیں, ملے کچھ بھی نہیں, تو یہ ہمیں پسند نہیں. ہم تو وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کام کریں تو بعد میں کچھ ہمیں ملے بھی. رب فرماتا ہے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا, تم سے اگلوں کو بھی پیدا کیا. مالک عبادت کریں گے تو ملے گا کیا؟ رب فرماتا ہے لعلکم تتقون, تم عبادت کرو گے میں تمہاری زندگی کو متقی اور پرہیزگار بنا دوں گا, تم نیک اور متقی بن جاؤ گے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, وہی رب ہے, اس رب کی عبادت کرو. وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے. والسماء بناء, اور آسمان کا شامیانہ لگایا ہے. وانزل لکم من السماء ماء, اور آسمان سے تمہارے لیے بارش کو نازل فرمایا ہے. فاخرج به من الثمرات, آسمان سے بارش کیوں بھیجی؟ تاکہ زمین سے پھل اگائے. آسمان سے بارش کس لیے بھیجی؟ فاخرج به من الثمرات, تاکہ زمین سے تمہارے لیے پھل نکالے. کس کے لیے؟ رزقا لکم, تمہارے رزق کے لیے.
یہ تمہارے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا انتظام کیا، زمین کا فرش بنایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، آسمان سے بارش بھیجی، زمین سے اناج اور پھل فروٹ نکالے، رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو پھر سب کچھ جانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ جب سب کچھ تم جانتے ہو، رب فرماتا ہے میری عبادت کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی انسان کسی انسان پر تھوڑا سا احسان کرتا ہے تو پھر وہ اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتا ہے۔ جس نے بھی احسان کیا ہو اس کے سامنے آدمی سر اٹھا کے بات نہیں کرتا، ہمیشہ یہ سوچتا ہے یار اس کے سامنے میں کیسے سر اٹھا کر بات کروں، اس نے تو فلاں وقت میرا کام کیا تھا، فلاں وقت وہ میرے کام آیا تھا، اس کا احسان میرے اوپر ہے۔ ایک آدمی ایک احسان کرے تو وہ انسان کسی احسان کے تلے دب جاتا ہے، اپنا سر نہیں اٹھاتا، تو وہ کریم ذات جو ہر وقت ہمارے اوپر احسان کی بارش فرماتی ہے، ہمیشہ نعمتیں ہمارے اوپر نازل فرماتی ہے، تو پھر اس رب کی عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب قرآن میں فرماتا ہے لوگوں ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے انسان کا۔ تخلیق انسان کا واحد مقصد اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں، اس کمی کے سبب ہم رب کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ نماز وہ افضل ترین عبادت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ سرکار کی معراج یہ کہ سرکار لامقام میں جا کر رب کا دیدار کریں، سرکار کی معراج یہ کہ سرکار لامقام میں جا کر رب کا دیدار کرے، اور سرکار کی امت کی معراج یہ کہ مسجد میں آ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم کر لیا تو اس کا مکمل دین قائم ہو گیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر اس کا دین بھی اس سے چھوٹ گیا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال کیا جائے گا تو نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ پہلا سوال قیامت میں، اولین پرشی سے نماز بوت، پہلا سوال قیامت میں بندے سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جب پہلا سوال کیا جائے گا اگر وہی بندہ نماز مکمل ہوگی تو بعد کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور جو پہلے معاملے میں بگڑ گیا تو پھر بعد والے معاملے بھی بگڑتے جائیں گے۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے میرے امتیوں تمہارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امتی سے اس وقت خوش ہوتے ہیں جب وہ امتی مسجد میں آ کر رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے۔ نماز کے لیے بہت سارے بیانات ہوئے، بہت ساری جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اس پر وعیدیں اور اس کے بارے میں احادیث جتنی ہے وہ بھی سنائی گئی، لیکن ہمارا دل مسجد کی طرف آتا نہیں ہے، ہم مسجد کی طرف آتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں اگر ہم مسجد کی طرف نہیں آتے تو کبھی کبھی رب کی بارگاہ میں 2 آنسو گرا دیا کریں۔ جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، آج ہمارے حالات دیکھ لیں پہلے، آج ہم کتنے حالات کے شکار ہیں۔ کسی بھی بندے سے پوچھ لو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے میں بھی کیوں نہ ہوں، مجھ سے بھی پوچھ لے مولانا کیا حال ہے، بس ہم روتے ہی رہتے ہیں۔ ہر بندہ روتا ہے، سڑک پر بیٹھنے والا یا بنگلے میں سونے والا، ہر آدمی روتا ہے۔ کیا حال ہے؟ بس کیا بتائیں یار، کچھ بتانے جیسا نہیں، حالات اتنے خراب ہیں۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ بولو آج ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ایک ختم نہیں ہوئی کہ دوسری شروع ہو گئی۔ جہاں دیکھو وہاں پریشان، ہر جگہ مسلمان پریشان۔ میں جب بھی کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے پہلے اپنا نامہ اعمال تو دیکھ، پہلے اپنا نامہ اعمال تو دیکھ لے۔ آج ہم اتنے پریشان ہیں، جگہ جگہ پر پریشان، ہر وقت پریشان، نہ دل کو سکون ہے
نہ جسم کو سکون ہے نہ روح کو سکون مل رہا ہے. اچھا کھانا کھا رہے ہیں پھر بھی سکون نہیں, کھانا نہیں مل رہا پھر بھی سکون نہیں, ہر وقت پریشان ہے. مالک جب ہر وقت پریشان ہے سکون کہاں ملے گا؟ رب قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگو اگر سکون چاہتے ہو میری بارگاہ میں آ جاؤ, آ جاؤ میری بارگاہ میں سجدہ کر لو, تمہارے ساری ٹینشن کو میں ختم کر دوں گا. آؤ تو صحیح, رب کی بارگاہ میں سجدہ تو کرو, عبادت تو کرو. اگر ہم نماز پڑھنے نہیں آتے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یار ہم مسجد نہیں جاتے, تو 2 آنسو گرا دیا کرو, رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو. اس لیے کہ مسجد میں ہر انسان نہیں آتا, جسے وہ مالک رب بلاتا ہے وہی بندہ آتا ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جو لوگ نہیں آتے وہ رب کی بارگاہ میں رو دیا کریں, آنسو بہا لیا کریں. وہ کریم رب ہے, وہ تمہارے گناہ نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کا چہرہ نہیں دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ تو بندے کا دل دیکھتا ہے کہ بندہ کون سا دل لے کر آیا ہے. ایک آنسو ہمارے سارے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہے. ایک آنسو ہم نکالے تو صحیح. نماز وہ افضل ترین عبادت ہے کہ جس کے ذریعے بندہ نماز پڑھتا ہے ثواب تو ملتا ہی ہے. نماز پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہی ہے. بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو رب کی بارگاہ کا مقبول بھی بن جاتا ہے. رب کی بارگاہ کا مقبول کوئی عام بات نہیں ہے. آج کوئی ایم ایل اے کا مقبول بن جاتا ہے تو وہ سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے, وہ فلاں ایم ایل اے میرے کو جانتا ہے. جو رب کی بارگاہ کا مقبول بن جائے, جس سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کا قرب خاص عطا فرما دے, پھر اس کی شان, یہ تو نماز کی شان ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, بندہ جب اچھی طرح سے وضو کرتا ہے نماز کے لیے, جب اچھی طرح وضو کرتا ہے, ابھی وضو کر کے وہ بندہ اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوتا, اس سے پہلے اللہ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ابھی اس نے نماز پڑھی نہیں ہے, نماز کے لیے اس نے صرف وضو کیا ہے. وضو پر اتنی برکت ہے کہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو, اس سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو پھر بندہ اس وضو کے بعد مسجد میں آ کر اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکائے گا, تو پھر اللہ کتنا کرم فرمائے گا. ساری پریشانی کا حل نماز میں ہے. ساری پریشانیاں ختم اس وقت ہوگی جب ہم رب کی دہلیز پر آ جائیں گے. صرف ہمارے اوپر یہ بھروسہ کر کے مت بیٹھو کہ مولانا تعویذ دے دیں گے اچھا ہو جائے گا, نہیں. رب کی بارگاہ میں آؤ. شیخ شہاب الدین سہروردی وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ بیٹھے تھے, چند مریدین آ گئے تعویذ لینے کے لیے, اور شیخ شہاب الدین سہروردی نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت پر عبادت, سجدے پر سجدے کرتے جا رہے. وہ مریدین جو آئے تھے تعویذ لینے کے لیے وہ ناراض ہو گئے. ہوتا ہے نا آج, اگر امام صاحب نے کسی کو جواب نہیں دیا تو مقتدی ناراض ہو گئے ہیں, امام صاحب نے میرے کو جواب نہیں دیا. سوچے کبھی, شیخ شہاب الدین سہروردی وقت کے اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. مریدین آئے تعویذ لینے کے لیے اور شیخ شہاب الدین سہروردی نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, سجدے پر سجدے کر رہے ہیں. ایک مرید نے کھڑے ہو کر کہا, حضور ہم آپ کے پاس تعویذ لینے آئے ہیں اور آپ ذرا برابر توجہ نہیں کر رہے ہیں. آپ نماز پر نماز پڑھے جا رہے ہیں, سجدے پر سجدہ کیے جا رہے ہیں, اور آپ ہماری طرف توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. آخر کیا بات ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا, مریدو میں تمہاری طرف توجہ نہیں دیتا ہوں ایسی بات نہیں ہے, میں اللہ رسول سے مانگ رہا ہوں, وہ میرے کو دیں گے تو میں تمہیں دوں گا. میں اللہ رسول سے لے رہا ہوں, وہاں سے مجھے ملے گا تو میں تمہیں دوں گا. تم بھی اپنے اندر یہ کردار پیدا کرو کہ ہم بھی اللہ رسول سے مانگے. ساری سمسیاؤں کا حل نماز میں ہے, اللہ کی عبادت میں ہے. آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میرا سر اونٹ جائے گا, میں بڑا ہو جاؤں گا, سر اٹھا کے چلوں گا تو لوگ میری عزت کریں گے. رب کی دہلیز کیسی ہے؟ رب فرماتا ہے جتنا جھکو گے اتنا بلند کروں گا. تمہاری پیشانی میری دہلیز پر جتنی جھکتی جائے گی اتنا میں دنیا کے لوگوں کے سامنے تمہیں سرفراز کرتا رہوں گا. ساری پریشانیوں کا حل نماز میں ہے. ہم آ جائیں, نماز پڑھیں. تفسیر روح البیان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, اگلی امت, یہ ہماری اس امت پر, سرکار کی اس امت پر تو نماز فرض ہے, 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہم فرض کو بھلائے بیٹھے, نفل پر ہمارا عمل ہو رہا ہے. نیاز ہے تو اتنی ہونی چاہیے,
فاتحے اتنے ہونے چاہیے. میں اس کا انکار نہیں کرتا. میں نے اکثر پہلے بھی کہا کہ نیاز فاتحے پر دلیل ہمارے پاس موجود ہے. کوئی اگر منع کرتا ہے تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لانا, دلیلیں دوں گا. لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے اہم فرض نماز ہے. پہلے ہم اس پر تو عمل کریں. تفسیر روح البیان میں ہے, حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اے نوح کشتی تیار کرو, میرا عذاب آنے والا ہے, تمہاری قوم شرکشی کر رہی ہے, میری عبادت کے بجائے کسی اور کی عبادت کر رہی ہے. نوح تم کشتی تیار کرو, سیلاب آئے گا, جو تمہاری کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا, اور جو کشتی سے نیچے رہے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اے نوح تم کشتی تیار کرو. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. تم کشتی تیار کرو. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی. جب کشتی تیار کر رہے تھے وہی سرکش لوگ کھڑے ہو گئے, نوح اب کیا کر رہے ہو؟ حضرت نوح نے کہا میرے رب کا حکم ہے, میں کشتی تیار کر رہا ہوں. کہا اس لیے کشتی تیار کر رہے ہو؟ ابھی تو نہ بارش ہے نہ پانی بھرا ہوا ہے, کیسے تم کر رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرا رب کا حکم تھا, میں اپنے رب کے حکم پر عمل کرتا ہوں, کشتی تیار کرتا ہوں. اور پھر بارش آئی, سیلاب آیا. سیلاب کہاں سے آیا؟ تندور سے پانی نکلا. کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے, لیکن رب نکالنا چاہے تو تندور سے بھی پانی نکال سکتا ہے. سیلاب آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے تو جہاں سرکش لوگ مذاق اڑاتے تھے, ایک بڑھیا تھی جو حضرت نوح کو مانتی تھی. آ گئی, کہا حضور یہ اللہ کے نبی آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کا حکم ہے, میں کشتی تیار کر رہا ہوں. جب کشتی تیار ہو جائے گی رب کا عذاب آئے گا, سیلاب آئے گا, جو میری کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, نجات پا جائے گا, اور جو کشتی میں سوار نہ ہوگا اسی سیلاب میں ڈوب جائے گا. وہ بڑھیا نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی میں تو تم پر ایمان لاتی ہوں, میں تو تمہیں مانتی ہوں, کیا میرے کو ساتھ لے لو گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ابھی تو میں کشتی تیار کرتا ہوں, جب سیلاب آئے گا اور جب اللہ کا حکم آئے گا میں کشتی میں سوار ہو جاؤں گا تو تجھے بھی بلا لوں گا, جا تو ابھی چلی جا. وہ بڑھیا اپنی جھوپڑی میں آ گئی اس امید پر کہ جب سیلاب آئے گا اس سے پہلے اللہ کے نبی مجھے بلانے آئیں گے, میں کشتی میں سوار ہو جاؤں گی, اور جب کشتی میں سوار ہو جاؤں گی تو نجات پا جاؤں گی. یہاں وہ بڑھیا اپنی جھوپڑی میں گئی, نماز پڑھنے لگی. یہ تفسیر روح البیان کے الفاظ ہیں. وہ نماز پڑھنے لگی. سیلاب آیا, حضرت نوح علیہ السلام کو خیال نہ رہا, کشتی میں آپ جتنے لوگوں کو سوار کیا, سیلاب آیا, سیلاب تباہی مچا کے چلا بھی گیا, لوگ تباہ و برباد بھی ہو گئے. بچے وہ جو حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھے تھے, باقی جتنے تھے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے. وہی لوگ بچے جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گئے تھے. معلوم ہوا آج بھی بچیں گے وہی جو سرکار کو مانتے ہیں, بچیں گے وہی جو سرکار کو مانتے ہیں. جو سرکار کو اپنے جیسا مانتے ہیں وہ ان کا بچنا تو دور, ایمان بھی سلامت نہ رہا. سیلاب آیا, تباہی بچا کر واپس بھی چلا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو فوراً خیال آیا ایک بڑھیا تھی, میں نے وعدہ کیا تھا تجھے ساتھ لے جاؤں گا, بھول گیا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں جب سیلاب تھم گیا میں کشتی سے اترا, فوراً جیسے خیال آیا فوراً میں اس راستے پر گیا جس راستے پر بڑھیا رہتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں دور سے میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں, اس بڑھیا کی جھوپڑی بھی سلامت ہے, جھوپڑی اس کی سلامت ہے. فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ جب جھوپڑی سلامت ہے تو بڑھیا بھی سلامت ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب اس جھوپڑی کے قریب گیا, پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں وہ بڑھیا نماز پڑھ رہی ہے. وہ بڑھیا نماز پڑھ رہی ہے. جیسے بڑھیا نماز سے فارغ ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتی ہے تو فوراً وہ بڑھیا پوچھتی ہے اللہ کے نبی کیا اللہ کا عذاب آ گیا, آپ مجھے لینے آئے ہیں؟ اللہ کا عذاب آ گیا, کیا آپ مجھے لینے آئے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑھیا عذاب آ بھی گیا, تباہی مچا کر واپس بھی چلا گیا. عذاب آ بھی گیا, تباہی مچا کر واپس بھی چلا گیا, بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس بڑھیا نے کہا حضور جب سے آپ نے کہا تھا میں عبادت کرتی تھی, آپ پر ایمان رکھتی تھی, عذاب آیا چلا گیا, مجھے ذرہ برابر کچھ بھی احساس نہیں ہوا. آپ سوچیں ساری سمسیاؤں کا حل نماز میں ہے. اس امت پر تو نماز فرض ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار تو میں تو گنہگار ہوں. نہیں, گنہگار ضرور ہیں لیکن ہم غدار نہیں ہیں. ہم گنہگار ضرور ہیں, ہم غدار
بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں جب بندہ گنہگار ہوتا ہے اور رب کی دہلیز پر آ جاتا ہے، رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ساری برائیوں سے بندے کو روک لیتی ہے۔ تم نماز پڑھو، اگر گنہگار ہو تو اللہ تمہارے گناہ معاف فرما کر تمہیں نیک بنا دے گا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ، ایک بندہ ہے جو 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے اور بہت سارے گناہ بھی کرتا ہے، سارے گناہوں میں ملوث ہے، جو گناہ کا موقع ملتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، لیکن ہاں یا رسول اللہ وہ 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اے میرے صحابہ ایک دن دیکھنا یہی نماز اس کی بخشش کا ضامن بن جائے گی، یہی نماز اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور یہ جو آج نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ نماز پڑھتا رہے گا، گناہ کرنا وہ چھوڑ دے گا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے لوگوں کو روک دیتی ہے۔ ہاں ساری سمسیائیں نماز میں ساری حل ہوگی، ساری پریشانی حل ہوگی رب کی دہلیز پر۔ حضرت رابعہ بصریہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصریہ اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ایک چور آتا ہے چوری کرنے کے لیے۔ کس کے گھر پہ؟ حضرت رابعہ کے گھر پہ۔ رات کا سناٹا اندھیرا ہے، وہ چور جیسے ہی چوری کرنے کے لیے حضرت رابعہ کے گھر میں گھستا ہے۔ اب حضرت رابعہ اللہ والی، ان کے گھر میں ملے گا کیا؟ مال تو ہمارے لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے، وہ اللہ والے تھے، ان کو دوپہر کا کھانا مل جاتا تھا تو پھر رات کا کھانا جمع نہیں کرتے تھے، جو بچ جاتا تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے۔ اور آج ہم تو دوپہر میں کھا لیتے ہیں تو ابھی دسترخوان سے کھڑے نہیں ہوتے، اس سے پہلے بیوی سے پوچھتے ہیں رات کو کیا کھلائے گی۔ اللہ کے بندے ابھی کھا کر اللہ کا شکر تو ادا کر لے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے گھر میں وہ چور چوری کرنے کے لیے گھسا، رات کا سناٹا تھا، ہر طرف ہاتھ پاؤں مارے، کوئی چیز نہیں ملی، ایک لوہے کی کوئی چیز ملی، لوہے کا ٹکڑا ملا، وہ لوہے کے ٹکڑے کو ٹٹول رہا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے اسی وقت ارشاد فرمایا میرے گھر میں تجھے کچھ نہیں ملے گا، اے چور میرے گھر میں تجھے کچھ نہیں ملے گا، لیکن آیا تو میرے گھر پر ہے تو خالی بھی نہیں جائے گا۔ میرے گھر میں ایسے تو تجھے کوئی چیز دنیا کی نہیں ملے گی، لیکن تو آیا میرے گھر پر ہے تو تو خالی بھی نہیں جائے گا۔ اے چور اگر تو میرے گھر سے کچھ لینا چاہتا ہے تو جیسا میں بولتی ہوں ویسا کر۔ اس چور نے کہا ٹھیک ہے بتا، مجھے تو کچھ چاہیے، اب آیا ہوں تو کچھ لے کر جانا چاہتا ہوں، بتاؤ کیسے ملے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ دیکھ باہر پانی رکھا ہے، وضو کر، مصلی بچھا ہے، نماز پڑھ۔ وہ چور وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد مصلی پر آتا ہے، ابھی نماز شروع کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، جیسے ہی وہ چور سجدے میں جاتا ہے حضرت رابعہ بصریہ اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتی ہے اور عرض کرتی ہے مالک میرے در پر آیا تھا کچھ نہیں ملا، اس کو میں نے تیرے در پہ بھیج دیا ہے۔ میرے در پر آیا تھا کچھ نہیں ملا، اب اس کو میں نے تیرے در پر بھیج دیا ہے، مالک تیرے در پر بھی خالی رہ جائے، تیرے در پر بھیجوں اور خالی رہ جائے، دنیا کیا کہے گی؟ بس اتنا حضرت رابعہ بصریہ نے دعا کی کہ اب وہ چور سجدے سے سر اٹھا ہی نہیں رہا۔ ساری رات گزر گئی، صبح شادی کے وقت جب وقت ہوا اس چور نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے اسی چور سے پوچھا بندے بتا تو صحیح کیا ملا؟ اس چور نے کہا رابعہ تیرے در سے تو مجھے اللہ مل چکا ہے، تیرے در سے مجھے اللہ مل چکا ہے، اب دنیا نہیں، اب تو جب تک زندگی رہے گی میں نماز پڑھتا رہوں گا، عبادت کرتا رہوں گا، اللہ کو راضی کرتا رہوں گا۔ یہ ہے عبادت کا مزہ، یہ ہے عبادت کا انعام کہ جب اللہ بندے کو دیتا ہے تو کبھی کبھار اتنا دیتا ہے کہ بندے سے سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان العارفین ہیں، وقت کے اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کے گاؤں میں ایک فاحشہ عورت کا کوٹھا چلتا تھا، اسی شہر کے بڑے بڑے لوگ قیمت ادا کرتے تھے، اس فاحشہ کے گھر پر جاتے تھے، قیمت ادا کرتے تھے، ایک ایک رات کے لیے اس فاحشہ کو خریدا جاتا تھا۔ ایک دن حضرت بایزید بستامی اسی راستے سے گزرے، بھیڑ دیکھی، لوگوں سے پوچھ لیا لوگوں یہ بھیڑ کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا بایزید تیرا شہر لوٹ گیا، بایزید تیرا شہر لوٹ گیا، تیرے شہر کے اندر ایک فاحشہ عورت آ گئی ہے، اور یہ ساری بھیڑ جو جمع ہے یہ وہ گراہک ہیں
جو روزانہ اپنا مال کماتے ہیں، رات کے وقت اس فاحشہ کے کوٹھے پر آتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ایک رات کے لیے اس عورت کو خرید لیتے ہیں، بس لوگ اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، ایمان بھی برباد کرتے ہیں، گناہ ہی گناہ ہوتا ہے، ساری رات گناہ ہوتا ہے۔ بایزید بسطامی، اللہ اکبر، یہ اللہ والے تھے جن کی نگاہ مریدوں کے جیب پر نہیں، مریدوں کے دل پر ہوا کرتی تھی۔ بایزید بسطامی نے سنا، رونے لگے، کہا میرے شہر میں اتنا بڑا گناہ۔ رات جیسے تیسے گزر گئی، صبح جیسے ہی نمودار ہوئی، حضرت بایزید بسطامی نے اپنا مصلح اٹھایا اور اسی فاحشہ کے گھر کے دروازے پر مصلح بچھا دیا۔ اس فاحشہ عورت کے گھر کے دروازے پر آپ نے مصلح بچھا دیا۔ اب بایزید بسطامی مصلح بچھا کر اس فاحشہ کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ اب جو بھی گھراک آتا ہے دیکھتا ہے بایزید بسطامی کو بیٹھے ہوئے، ڈر کے چلا جاتا ہے۔ پہلے اتنا خوف تھا، اللہ والوں کو دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے، آج کوئی نہیں ڈرتا ہے۔ آج تو لوگ دیکھتے ہیں، او میں دیکھو سامنے ایسا کام کرتا ہوں، مولانا میرے کو دیکھ رہے ہیں، بھلے نے دیکھتے ہو، اپنے باپ کا کیا جاتا ہے۔ آج ہم سے کوئی ڈرتا نہیں۔ وہ بایزید بسطامی اس فاحشہ کے دروازے پر بیٹھ گئے مصلح بچھا کر۔ اب جو بھی گھراک آتا بایزید بسطامی کو دیکھتا، دیکھنے کے بعد چلا جاتا، کوئی قریب نہ آیا۔ صبح سے لے کر شام کا وقت ہو گیا، وہی فاحشہ عورت کھڑکی کھولتی ہے، باہر جھانک کر دیکھتی ہے کہ آج پورا دن ہو گیا، ایک بھی گھراک نہیں آیا۔ لوگ لائن میں کھڑے رہتے تھے اور آج پورا دن گزر گیا، ایک بھی گھراک نہیں آیا۔ جیسے ہی فاحشہ عورت نے باہر جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھا ہے؟ ایک بزرگ مصلح بچھا کر دروازے پر بیٹھا ہے۔ وہ فاحشہ عورت نیچے آئی، حضرت بایزید بسطامی سے کہنے لگی، اے بابا، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو زمین اور بھی موجود ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو زمین اور بھی موجود ہے، تجھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے میری جگہ ملی، میرے دروازے پر تو عبادت کر رہا ہے، اٹھ یہاں سے، نکل دوسری جگہ چلا جا، وہاں جا کر عبادت کر۔ بایزید بسطامی نے کہا، اے عورت تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میرا کوئی مسئلہ نہیں، تم یہاں بیٹھے ہو، میرے گھراک نہیں آتے ہیں، تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ تاکہ میرے گھراک آنے شروع ہو جائیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے پوچھا، تو گھراک کون سے گھراک کی بات کرتی ہے؟ اس فاحشہ نے کہا کہ لوگ مجھے پیسہ دیتے ہیں، پھر ہم گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ بایزید بسطامی نے ارشاد فرمایا، اگر وہ رقم میں دے دوں تو؟ جو گھراکوں سے تو جو پیسہ لیتی ہے اور ان سے گناہ کرتی ہے، جتنی تیری رقم ہے، جتنی تیرا فیس ہے، وہ ساری فیس میں ادا کر دوں تو اس فاحشہ نے کہا مجھے تو میرے پیسے سے مطلب ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا تیری رقم بتا کتنی ہے؟ اس نے کہا میری اتنی رقم ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے جیب سے وہ رقم نکالی، اس فاحشہ کے ہاتھ میں دی، کہا لے تیری رقم، چل تیرے کوٹھے پر۔ حضرت بایزید بسطامی جب اس فاحشہ کے سیڑھی چڑھنے لگے تو جتنے لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے سارا منظر، سب نے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے، کہا مالک، ہمارے شہر میں ایک ہی تو روشنی تھی جس سے ہم اپنے دل کو روشن کیا کرتے تھے، یہی ایک روشنی تھی بایزید جس سے سارا شہر روشن رہتا تھا۔ آج اگر یہ روشنی بھی ختم ہو گئی، آج یہ بھی کوٹھے میں جانے لگے، یہ بھی فاحشہ کے گھر پر جانے لگے، تو پھر ہم کیسے سدھریں گے؟ ہمارے پاس روشنی کہاں سے آئے گی؟ رب کے نقیب نے آواز دی، بندو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، میں تمہارا رب ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے اس فاحشہ کی رقم ادا کی اور آپ اس کے کوٹھے پر، اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے، حضرت بایزید بسطامی نے کہا دیکھ میں نے رقم تیرے کو دے دی، اب بتا کیا کرے گی؟ تو اس فاحشہ نے کہا جب رقم میرے پاس آ گئی ہے تو اب تم جیسا بولو گے ویسا میں کروں گی، ساری رات اب تمہاری، اب تم جیسا بولو گے ویسا میں کروں گی۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا اب جا پہلے غسل کر لے، ناپاک ہے تو، غسل کر لے، وضو کر لے، اچھا لباس پہن لے۔ وہ غسل کر کے وضو کر کے اچھا لباس پہن کر آ جاتی ہے۔ حضرت بایزید اپنا مصلح بچھاتے ہیں اور اسی عورت سے کہتے ہیں جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تو بھی میرے پیچھے کھڑی ہو جا، میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے پیچھے کھڑی ہو جا۔ اس عورت کو رقم مل گئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے وضو کر لیا، غسل کر لیا، نیا لباس پہن لیا، اب بایزید بسطامی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حضرت بایزید بسطامی نے نماز شروع کی، قرات کی، رکوع کیا، سجدے میں گئے۔ حضرت بایزید بسطامی نے جیسے ہی اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا، عرض کی مالک اس فاحشہ کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس فاحشہ کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے اس کی دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ وہ فاحشہ جب سجدے میں جا رہی تھی تب فاحشہ تھی، سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ نے وقت کی ولیہ بنا دیا تھا۔ یہ ہے نماز کی برکت، ساری پریشانیاں حل ہوگی نماز جب ہم پڑھیں گے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ بولو سرکار کے پاس کوئی چیز کی کمی تھی، لیکن سرکار کی زندگی پر آپ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
5 نمازیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ اللیل، سرکار اتنی نماز ہے۔ آج جو ہم یہ وطر کی نماز جو عشاء میں پڑھتے ہیں نا، حقیقت میں اس کا حکم کب تھا معلوم ہے؟ دیر رات میں، لیکن علماء نے سہولت دی کہ دیر رات کو کوئی اٹھے گا نہیں، وطر چھوٹ جائے گی، تو حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں پڑھ لو۔ سرکار وطر دیر سے پڑھتے تھے، پھر سرکار تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے، پھر تہجد پڑھتے تھے، اور تہجد میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو میں کھڑے ہو کر جب سارے لوگ اپنے بستر پر سو جاتے، کونین کے والی مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے، اور اتنی عبادت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ عبادت کرتے کرتے سرکار کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ یہ ورم آ جانا، سوج جانا، کبھی ہم بھی اتنی عبادت کیے ہیں؟ کبھی ہمارے پاؤں میں بھی ورم آیا ہے؟ آج تو مولانا 1-2 آیت زیادہ پڑھ لیتے ہیں، مولانا گھوٹالے چڑھ گئے تھے کیا؟ لوگ پوچھ لیتے ہیں ہم سے، مولانا اتنی لمبی نماز پڑھا دی۔ وہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں اتنا لمبا قیام، اتنی لمبی عبادت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا۔ جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت سے فارغ ہوتے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے صدقے میں اللہ ہمیں جنت دینے والا ہے، آپ کے صدقے میں ہمیں جنت ملنے والی ہے، آپ تو مالک جنت ہیں، یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں، عائشہ افلا اکون عبدن شکورا، اے عائشہ میں اپنے اس کریم رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اس کریم رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس رب نے مجھ پر اتنا انعام فرمایا ہے تو میں عبادت کر کے اس رب کو راضی نہ کروں؟ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، ہم انہی کے تو امت ہیں۔ کب ہم نماز پڑھیں گے؟ رب کی دہلیز پر آ جائیں، کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے دنیاوی پریشانی ہو، دینی پریشانی ہو، قرض میں ڈوبے، لوگ کہتے ہیں مولانا ایسا کوئی عمل بتا دو کہ رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی بڑھ جائے۔ آج میں یہ بات بتانے جا رہا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں مولانا ایسا وظیفہ دے دو کہ رزق بھی بڑھ جائے اور عمر بھی بڑھ جائے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نماز کی پابندی کرو، تم نماز پڑھو گے، اللہ تمہارا رزق بھی بڑھا دے گا، عمر کو بھی لمبی کر دے گا۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر عرض کیا، رسول اللہ آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کروں اور جنتی ہو جاؤں۔ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کروں اور جنتی ہو جاؤں، دنیا ہی میں مجھے جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اور مانگا بھی کس سے؟ سرکار سے، مالک جنت سے۔ اور سرکار کے در پر کوئی خالی چلا جائے؟ ایسا ہو تو نہیں سکتا۔ وہ صحابی نہ کر عربی نہ کر عرض کیا، رسول اللہ آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کروں اور جنتی بن جاؤں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، میری رسالت پر گواہی دینا، فرض نمازیں پڑھنا، فرض زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ نے استطاعت دی ہو تو حج ادا کرنا، اور فرض روزوں پر عمل کرنا۔ ان چیزوں پر تو عمل کرے گا اللہ تجھے جنتی بنا دے گا۔ وہ اعرابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ جیسا آپ نے بتایا ہے اب نہ میں اس سے آگے بڑھوں گا نہ میں اس سے پیچھے ہٹوں گا، جتنا آپ نے بتایا ہے، جیسا بتایا ہے اسی پر میں عمل کرتا رہوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اعرابی تو چلے گئے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اگر زمین پر کسی کو جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو جو جا رہا ہے۔ زمین پر اگر کسی کو جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو جو جا رہا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اور نماز کی پابندی کرنا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو ہمیں نماز، ایک ہی دو لوگوں نے تقریر سنی ہے، وہاں تک لوگوں نے سنی ہے، ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ نماز نہیں یار۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ہم سب مسجد میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ اور یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہے کہ نہیں؟ اگر میں چاہوں تو اتنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، سب کو وعدہ کرا کر ہاتھ بھی کھڑا کروا سکتا ہوں کہ ہاں عصر سے نماز نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں کراؤں گا نہیں۔ نہ آپ کو گنہگار ہونے دوں گا، نہ میں گناہ میں شامل ہوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لوگ جوش میں وعدہ تو کر لیں گے، ہاں مولانا عصر سے میں آؤں گا، معلوم ہے عصر میں نہیں آئیں گے۔ آج دیکھ لیں اتنے لوگ ہیں جمعہ میں، وہاں تک لوگ باہر بھی کھڑے ہیں، اوپر بھی ہیں، کہاں کہاں لوگ کھڑے ہیں۔ اگر یہی پبلک جو آج جمعہ میں آئی ہے
فجر سے آنے لگے. یہ جو پبلک بیٹھی میرے سامنے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اگر اتنی ہی پبلک آنے لگے، دنیا کی طاقت نہیں ہے کسی مسلمان کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھ لے. آج جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہندو راشٹر بنا دیں گے، ہندو راشٹر بنا دیں گے، ان کو معلوم ہے کہ مسلمان نہیں ہیں اتنے، لیکن یہی مسلمان. اچھا دیکھ لیں، ہمارے سال میں صرف 2 عید آتی ہے، رمضان عید، بقر عید جو آتی ہے، اس میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں، لوگ نماز کے لیے اتنے آتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے، سڑکوں پر نماز ہوتی ہے، پرشاسن انتظام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پولیس محکمہ انتظام کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مسلمان کے آج عید کا دن ہے، وہ 2 رکعت پڑھنے آئیں گے. ہماری 2 رکعت پر پرشاسن پریشان ہو جاتی ہے. اگر ہم 5 وقت نماز پڑھنے لگے تو دنیا کی کسی آنکھ میں یہ طاقت ہے کہ ہمارے سامنے نگاہ اٹھا کر دیکھ لے؟ کسی کے اندر طاقت نہیں. ہاں ہمیں رب کی دہلیز پر پہلے آنا تو پڑے گا. میں چاہوں تو وعدہ کرا سکتا ہوں آپ سے، اور ابھی میں اللہ رسول کا وعدہ دوں گا، کسی اللہ رسول کی بات کہوں گا تو کوئی اپنا ہاتھ نیچے بھی نہیں رکھے گا، سب اپنا ہاتھ اونچا کریں گے، لیکن میں کروں گا نہیں ایسا. میں وعدہ کراؤں اور آپ وعدہ کرو، پھر ڈر کر آؤ. ڈر کر آنے سے اچھا ہے کہ راضی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آؤ. میں وعدہ کراؤں اور ڈر کر اللہ کی بارگاہ میں آؤ. ڈرنے سے بہتر ہے کہ آدمی خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئے. بولو خوش ہو کر آئیں گے؟ ہم نماز پڑھیں گے. ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ نماز مسلمانوں پہ فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ کس پہ فرض ہے؟ مسلمانوں پہ فرض ہے، اور مسلمان ہی کو پڑھنی چاہیے. جن پر فرض نہیں ہے ان کو آپ نے دیکھا ہوگا اتنے بڑے بڑے نشان ہوتے ہیں. فرض نہیں ہے ان پر، ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو نماز کہاں سے فرض ہوگی؟ ان کی پیشانی پر دیکھو اتنے کالے کالے دھبے ہوتے ہیں. جن پر فرض نہیں ہے وہ پڑھے جا رہے ہیں، اور جن پر فرض ہے وہ آ نہیں رہے. مسلمانوں پہ فرض ہے. کس پر نماز فرض ہے اور کس کو پڑھنی چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ہمیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ ہم پڑھیں گے کہ نہیں؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ اتنی بلند آواز سے کہو کہ شیطان کا بھی کلیجہ پھٹ جائے. ہاں اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں 5 وقتہ سنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.